سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين حضرات محترم رجب شریف دا یہ مہینہ اور بالخصوص اج دے دن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت دا دن بھی ہے۔ درود پاک سرکار دی ذات تے پڑھ لو، اللہم صلی علی اس تو بعد کچھ ذکر اذکار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی مقدس کتاب قرآن کریم چوں 15ویں سپارے دی پہلی آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ پاک سونے دے صدقہ حق بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حق کہن سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماندا ہے پاک او ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص نو رات وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف لے گیا۔ اللہ پاک نے پہلے اپنی شان بیان کی تھی، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ سوائے ایک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ہستی ایسی دنیا پیدا نہیں ہوئی جس کو اللہ پاک نے اے مقام، اے معجزہ عطا کیتا ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ معراج پاک۔ سرکار نو اس مہینے دی 27ویں شب نو رب تعالیٰ نے معراج پاک نصیب فرمایا۔ سرکار اس دنیا تو لا مکان دی طرف گئے، اور کمال اس گل تے کہ بندہ جدوں سفر کردا اس رستے نو چاہتا بھی روشن ہوئے، اس سے کوئی روشنی ہوئے تاکہ میں نو ویکھ ویکھ کے سہارا روشنی دا صحیح ملتا جاوے، میں صحیح طریقے نال اپنا سفر کر سکاں، کوئی نشیب و فراز دی وجہ تو میں پریشان ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام
سیر بھی کرائی، حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو معراج اس واسطے کرائی جو میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی نشانیاں وکھاواں۔ تے ویکھنا تو ہوندا ہے جو بندہ سورج دی روشنی ہوے، چاند دی روشنی ہوے، کوئی لائٹ ہوے، کوئی نورانیت ہوے، تے پھر تو بندہ چانن وچ ویکھ سکدا ہے۔ تے بے نیاز دی حکمت ویکھو بھئی اپنے حبیب نو نالے تا ساریاں نشانیاں دا ذکر کردا جے میں وکھاونی تے نالے رات او جس سورج تو انج راتی نہیں ہوندا تے چاند دی بھی 27ویں رات جو اودی بھی چاننی کوئی نہ ہو، چاند دی چاننی بھی کوئی نہ۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کلیمے کے چرخ فلک تور اوست، ہما نور ہا پر طوے نور اوست۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کو اللہ پاک نے 27ویں رات دا اس واسطے اللہ پاک نے منتخب کیتا 27ویں رات نو اس سیر واسطے کہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جو اللہ دا محبوب ہووے جس نو نہ چاندی محتاجی تے نہ سورج دی روشنی دی محتاجی ہے، وہ تو خود ہی ایسا نور ہے کہ جس نو کہ نور دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسا انتخاب فرمایا، ایسی رات کا انتخاب فرمایا۔ سفر کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے۔ اتوں کعبے پاک دے کولوں سفر شروع ہوتا ہے، حتیم کعبہ، اور پھر کعبے تو لے کے مقدس پاکیزہ جا اس مقام تو شروع کر کے پھر ابتدا تو سفر شروع کر کے پہلے مسجد حرام دی طرف۔ مسجد حرام ہوئے مسجد اقصی، مسجد اقصی ہوئے کہ جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مدفن، حضرت یونس علیہ السلام اور کئی انبیاء کرام یعنی نبیاں دی کچھ جڑا نا تعداد ہے جڑی اتھے انہاں دیاں قبراں، انہاں دے مزارات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے مسجد اقصی دی سیر کرا، اتھوں تک پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے وقت میں سیر کرائی، لیلا رات دے کچھ حصے اور کتھوں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرماتا مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف۔ اور پھر ادھر اللہ پاک نے اپنے جتنے آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، 9 آسمان ہیں، دوزخ، جنت، سارے معاملات، فرشتے، حوراں، غلمان، اللہ پاک نے فرمایا کہ اج دوزخ نو بند کر دو، ٹھنڈا کر دو، اے اسرائیل میرے محبوب دی اج آمد ہے، میرے محبوب نے سیر کرنی ہے، میرے محبوب نے میرے کو لاونا ہے، لہذا اس خوشی دے اندر میں اے سارے تے رحم کرنا جو تم اج موت دا سلسلہ بند کر دے، کسے دی روح قبض نہیں کرنی۔ اور جتنے دنیا دی قبرستان موجود ہیں، سارے مومنہ مسلمانہ جتنیاں قبریں موجود ہیں سب تو عذاب دور کر دو تاکہ انہوں نے سکون مل جائے محبوب کریم علیہ السلام دی سیر اور میری ملاقات کی خوشی دے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبریل جنت اعلان کر دے، حور و غلمان اپنے آپ کو عالی شان مزین کریں، زیورات پہنن، عالی شان لباس پہنن اور اپنے آپ کو سجا دے، من سب جنت نو سجا دو، حور و غلمان نو سجا دو، اس واسطے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام دی آمد ہے۔ اور فرمایا کہ اے انبیاء کرام دی جماعت سارے واسطے حکم ہے یہ آمد مصطفیٰ تے سارے سرکار دے استقبال واسطے حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر، جنت سجائی گئی، فرشتے ایک دوسرے کو پوچھنے لگ پے، حور و غلمان کچھ دن کہ آج کیا ہے کہ اتنا آسمانہ نو سجایا جا رہا ہے، جنت نو سجایا جا رہا ہے، شان حکم سجایا، وہ ایک دوسرے ناظر پوچھ دیں بھائی عرش پر کیوں سجایا جا رہا ہے، پھر جواب دے دیں کہ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کائنات تو وکھرا مہمان، جڑا مہمان بھی رب دا مہمان ہے، اللہ اکبر، تے آمن والا مہمان بھی محبوب رب کریم ہے۔ سب جنت سجائی گئی، دوزخ بند کیتی گئی،
اسرائیل نو جناب موت دے سلسلے واسطے روح قبض تو روک دیتا گیا، قبراں دے عذاباں نو ختم کر دیتا گیا، ہٹا دیتا گیا۔ اور یہ کتنا وقت رہا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں 18 سال تک اللہ پاک دی بارگاہ چ گیا حاضر، 18 سال۔ اور کمال اس گل تے کہ باب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، لیکن اس کے باوجود ذبیح اللہ جی ہستے بھی موجود ہیں، خلیل اللہ جی ہستے بھی موجود ہیں، پر اللہ پاک نے کسے نو اپنا دیدار نہ کرایا، نہ اپنے کول بلایا ہے۔ اگر اے سعادت اللہ کریم نے عطا کی تے اپنے سونے محبوب کریم علیہ السلام مسلمان جس دا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ پاک نے عزت و شان بخشی۔ حالانکہ ساڈا ایمان ہر نبی واسطے مسلمان اوے جیڑا 1 لاکھ کئی ہزار نبی باب آدم علیہ السلام تو لے کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے پیارے آقا علیہ السلام تک سب نبیاں نو منے اور انہاں دی عزت و احترام بھی کرے۔ او مسلمان، اگر کوئی بندہ مسلمان ہون دی حیثیت نال کسے نبی تے، کسے رسول تے، کسے پیغمبر دی شان ہے اگر کوئی شک کردا ہے تو وہ مسلمان کامل نہیں ہو سکتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ اسی واسطے سارے مذہب دی امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کہ یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ مسلمان ہوئے جڑا سارے نبیاں تے ایمان رکھے، مسلمان ہوئے جڑا سارے نبیاں دی عزت کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا میں 1 لاکھ نبی پیدا کیتے دنیا تے بھیجے، سارے نو شان عطا کیتیاں، ایک دوسرے تو ورا الورا شان عطا کیتیاں، ود تو ود شان انہوں عطا کیتیاں، اور انہاں جو میں کسے نو اپنا کلیم بنا دیتا۔ اور اس تو بعد کے جدہ سارے نبیاں تو بعد کلیم دے درجے تو بعد ویکھیا ہن کسے دی ضرورت ہے شان والے دی تے پھر میں محمد مصطفیٰ نو اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام دے بارے اللہ کریم نے فرمایا، اے حبیب 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی دنیا تے آئے، ہر نبی کولوں جداں قوم نو انہاں نے خطاب کیتا، جداں قوم نو انہاں نے اللہ دا پتہ دسیا تے انہاں نے سوال کیتا، اے ساڈے پیغمبر صداون والے، ساڈے رہبر و رہنما، اے دسو جس خدا دا پتہ دس دیو کیا اس خدا نو تساں ویکھیا ہی ہے؟ کسی نبی نے نہیں آکھیا جو میں اللہ نے ویکھ کیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہر نبی نے جناب علی اس گل تو معذرت کی تھی، لیکن تو پہلے میں نو ویکھ کے جاتے پھر اعلان نبوت کر دے وے، جداں تیرے تے سوال آوے تے تو ادوں جواب دے وے، میں اپنے رب نو اپنی اکھاں نال ٹک ٹکی بن کے ویکھ کے آیا۔ اگر پھر بھی نہ منن، کئی ہوندے نہ منن والے، تو سرکار آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا محبوب پھر فکر نہ کرے، اگر کوئی چاہے کہ جس آسمان تے محبوب تو سیر کرن گے اس آسمان تے چاند تے سورج موجود ہیں، کیا تسی انہاں دے متعلق بھی کچھ حکومت و حکمت رکھ دے ہو، انہاں تے بھی کوئی کنٹرول رکھ دے ہو؟ آقا علیہ السلام نو رب نے فرمایا جداں تو دنیا تے جاویں تیرے کول لوگ سوال کریں تے اس وقت تو چاند نو اشارہ کریں تے تیرے قدماں چ لے آمنا میرا کام ہے۔
علی پاک جنہ دی آج پیدائش دا دن نے اس علی دی نماز جدا قضا ہو گئی ہو جاوے تے اے محبوب سورج نو اشارہ تو کرے تے سورج نو میں واپس لیا کے اثر دے ٹائم تے کھڑا کر دے سا تاکہ دنیا من جاوے کہ تو سورج تے بھی تیری بادشاہی کنٹرول حکومت ہے اور چاند تے بھی تیری حکومت ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام یہ پیارے بھی حضرت مولا علی پاک انہاں دی ولادت با سعادت آج دے دن 13 رجب شریف اور علی پاک علیہ السلام آپ اپنی ماں دے پیٹ دے اندر موجود ہیں۔ علی پاک دی ماں حضرت فاطمہ او جناب علی کعبے دا طواف پیاں کر دیاں، طواف کردیاں درد دے شروع ہو گئی۔ آپ نے خیال کیتا اتنے رش دے اندر پردہ بھی چاہیے، کوئی ایسا مقام چاہیے جتھے میں اپنے بچے نو جا کے جنم دے سکاں۔ کسے دائی دی بھی ضرورت ہویا کر دیئے، کسے مائی دی بھی ضرورت ہویا کر دیئے، لیکن قربان جائیے علی دی شان دیکھو کہ اللہ کریم نے فرمایا اے فاطمہ اے میرے آمن والے میرے محبوب دے ویر دی ماں تو فکر نہ کر، نہ تینوں کسے دائی دی ضرورت ہے نہ کسے مائی دی ضرورت ہے، تو انج کر کے میرا گھر تے سامنے تو موجود ہے، میرا گھر تیرے سامنے، جا میرے گھر دے دروازے دے کول جا کے اندر داخل ہو جا، اتھے جا کے تے تو میرے گھر دے وچ اپنے بیٹے نو جنم دے، تیری حفاظت تے مدد کرنا میرا کام۔ سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا اللہ میں کعبے دے دروازے تے جاواں تالا لگا ہویا کنجی بردار کتھوں لباں، یا اللہ میں کینوں آکھاں دروازہ کھولے، اللہ کریم نے فرمایا تینوں لبن دی کسے دی ضرورت نہیں، تینوں کوئی محتاجی دی ضرورت نہیں، گھر میرا ہے علی آمن والا بھی میرا ہے، جا تو کعبے دے سامنے جا دروازہ بندے تے بند رہن دے، جدہ تو میرے کا گھر دے قریب گئی دروازہ میں دیوار پھاڑ دے ساں تو اندر داخل ہو جائیں اور اس جات علی نو جا کے جنم دے جس جات پاک جا دنیا تے کوئی نہیں، دنیا تے اس جات جت سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس جات ناپاک آتے، پر قربان جائیے پاک جات علی نو اللہ پاک نے فرمایا جنم دے تو اس نو ناپاک رب نہیں آتی۔ علی پاک کسیرا میسر نشدی سعادتی، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کسیرا میسر نہیں نشدی سعادتی بکعبہ ولادتی بمسجد شہادت، یہ جی سعادت رب نے کہ کسی نے بخشی کوئی نہیں، جو کعبے چ پیدا ہوئے تے جدہ موت آئے تے مسجد شہید ہو۔ اندازہ لاؤ علی پاک دی شان کہ کعبے اج تک کوئی ہے کسی نے جناب علی کسی دی تاریخ پڑھے ہوئے کہ کوئی کعبے جمع، اللہ اکبر، اگر کعبے ولادت ہے تو علی دی ولادت ہے، لیکن کچھ لوگ علی نو پتہ نہیں خدا بھی کہہ دیتے، لیکن الحمدللہ اسی مسلمان خصوصی طور تے اہل سنت جماعت اسی علی نو پھر بھی نبی دا ویر آکھنے تے خدا دا شیر آکھنے، یہ بندہ خدا ہے، خدا نہیں ہے بلکہ اس خالق نے انہوں مخلوق بنایا اور اس مخلوق دے بیچ رہ کے مخلوق خدا ہو کے اللہ نے طاقت اتنی عطا کی ہے کہ جناب خیبر دروازہ جڑا توڑ کوئی نہیں سکتا، ایویں ایک ہاتھ نالو کھیڑ کے او کہ 70 گز تے جا سکتے، جس میں ایک بہت بڑی زور آور جماعت بھی اس دروازے نو نہیں اکھاڑ سکتی ہے، علی نے جناب علی اس کو کھیڑ کے سکتے، اللہ اکبر۔ اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخیان کہ آپ ایک دفعہ ایویں مزدوری کر کے کھانا لے کے آئے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ انہاں دا بھی روز ہے، علی پاک دا بھی روز ہے، روزے نال مزدوری بھی کی تھی، محنت بھی کی تھی، کچھ کما کے لے آن پکا کے کھانا افطاری واسطے بیٹھے، حسنین کریمین بھی کول معصوم بچے، دروازے تو کسی نے دستک دیتی، آواز دیتی،
اے علی میں تیرے در سے آیا بھوکا. علی پاک نے او جناب علی خدا کہ میں مسکین ہاں حقدار ہاں جی. علی پاک نے کیا کام کیتا وہ سارا کھانا جڑا اپنے واسطے یہ افطاری دا کیتا ہویا وہ سارا چاہ کے جناب انہوں دے گا. ایویں پھر پانی نال افطاری پھر پانی نال جناب سحری دن گزر گیا مزدوری کیتی پھر آئے کھانا رکھیا افطاری دا ٹائم ہویا آواز آئی یتیما. اللہ فرماتا ہے مسکینم و یتیمم و اسیرا. پہلے دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا تیسرے دن قیدی آیا. اس نے آکھا میں قید سے چھٹ کے آیا. تینے دن علی پاک نے روزے نال ہومن دے باوجود افطاری دا معاملہ سارا مکمل کھانا تے چاہ کے انہوں نے دے دیا. اللہ نے قرآن علی دی تعریف فرمائی کہ میں میرا شیر میرا بندہ میرے نبی دبی او سخیے کہ جڑا خود 3 دن تک بھکھا رہ کے بھی مسکینم و یتیمم و اسیرا انہاں تینوں اس نے کھانا کھوایا آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اللہ پاک اپنے حبیب صدقے نہ پاکاں دی سانو جڑا نا کم از کم انہاں دی سنت تے انہاں دے کردار نو ویکھ کے انہاں دے اعمال انہاں دیاں نیکیاں شرافتاں ویکھ کے سانو ہی اللہ تعالیٰ اسی طریقے نال بانی اسلام دی سنت دے مطابق تا قیام قیامت اللہ ہر مسلمان کو توفیق بخشے جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے کرم نوازی فرمائے. سرکار کو اللہ پاک نے معجزہ معراج عطا کیتا لا مکان تے اپنے کو بلایا لیکن پہلے آسمانوں نے سجایا جنت میں سجایا معاملات سارے اتھوں دی مکمل کیتے. پھر جبریل نے آکھیا جا ہن میرے معبود کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے آ کے اے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے مینوں بھیجے کہ مہربانی فرماؤ تے آؤ اللہ دی ذات پاک. جداں اللہ پاک نے حکم دیتا نا بھی جا تے میرے محبوب نے ان کر کے آکھیں جو اللہ نے مینوں بھیجے تے میں تانوں لبن واسطے آیا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراونا چاہتا. تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاندا کتھے پہ. جبریل جو ٹریا نا رب کریم نے فرمایا جبریل کھلو گل سن. رک گیا. اللہ فرمایا کتھے جاندا پہ مولا تیرے حبیب دی بارگاہ چ. اللہ فرمایا پھر جتھے جاندا پیا نا اتھے کلا سونا نہیں لگنا. اے جبریل اتھے کلا نہ جا 70,000 فرشتیاں دی برات لے کے جا تاکہ قیامت تک دی مخلوق جانے سمجھے کہ رب نے ذات پاک نو اپنے محبوب نال کتنی پیار تے محبت ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے کلا بھیجیا فرشتے نے انہیں کلا بھیجیا نال 70,000 فرشتے بھیج وہ دی استقبال واسطے وہ دی عزت و تعظیم واسطے اللہ پاک اللہ پاک سونے دے صدقہ سانو اس پیارے دی تعظیم و احترام دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی جے رب نے توفیق دیتی آئندہ جمعے تے انشاءاللہ معراج دا ذکر شروع کرساں. اللہ سونے دے صدقہ دی توفیق عطا فرمائے.